آپ ایک ہیلتھ پریکٹیشنر بھی ہیں، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں جناب امن، یہ کورونا جتنا خوفناک ہے اس کے بارے میں تو ہم بہت سن چکے ہیں، بہت بات کر چکے ہیں. سر یہ مجھے بتائیے کہ محض واز کر کے، محض نصیحت کر کے، وہ بھی اس قوم کو جو بغیر ود آل ڈیو رسپیکٹ ڈنڈے کی بات سننے کی عادی ہی نہیں ہے، جو آج تک 73 سال گزرنے کے بعد سیدھی لائن نہیں بنا سکی، جس سے گٹر لائن اپنی نہیں پڑتی. یہ الگ بات کہ ہم نے الحمدللہ ایٹم بم بھی بنا رکھا ہے، شاید اسی لیے دنیا ہم سے، ہمارے پاگل پن سے خوف زدہ بھی ہے. سر مجھے بتائیے اس ایک قوم کا یہ شتر بے مہار کی طرح جو چلی جا رہی ہے، حالت یہ ہے کہ میں آپ کی سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کل میں نے پرسوں اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، عارفین نامہ کا جو میرا یوٹیوب چینل ہے. باقاعدہ اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے ان کے ہرکارے چھوڑ دیے گئے مختلف مارکیٹوں میں، اور کہا گیا ہے کہ کلوجر کے دنوں میں اگر آپ کو دکانیں کھولنی ہے تو اتنی رشوت ہمیں جمع کرائیں اور آپ مزے سے دکانیں کھولیں. سر آپ کو لگتا ہے اس کے بعد عمران خان یا وائسرائے سندھ کوئی جو ہے وہ فرق پیدا کر لیں گے، کچھ اور بگاڑ لیں گے کورونا کا؟ دیکھیں کورونا کے گزرل 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے برطانیہ کی ہائی کمیشن نے پاکستان کو وارن کیا تھا کہ برطانیہ سے جو لوگ آ رہے ہیں اس کو آپ کوارنٹائن کریں. گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ چیز نہیں کی اور اس کے اثرات آپ نے پنجاب میں میسو پیمانے پر. آج صبح کی اطلاع یہ ہے کہ پنجاب کے جو ہاسپٹلز ہیں اور آئی سی یوز ہیں سارے بھر گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک پاکستان میں 17 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگی ہے. اگر وہ ہم 22 کروڑ کے حساب سے دیکھیں تو وہ 0.8% ہوتا ہے، 1% بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ہم مہربانی ہم یہ کہیں گے چائنا کی، جو اس کی وجہ سے یہ مفت میں چیز ہو رہی ہے. انہوں نے بجٹ میں پیسہ بھی نہیں رکھا ہے، اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہے، مگر ابھی تک چائنا کی مفت ویکسین لگ رہی ہے. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ہے وہ ویکسین آئیں گی وہ اب لگائیں گے. یہ اتنے نائل لوگ ہیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس وقت میں نے آپ کو پڑھایا بھی اپنے موبائل سے کہ حیدرآباد کے ڈی ایچ او جو کہ سرکاری ملازم ہے، اس نے گورنمنٹ آف سندھ کو اور کہا ہے کہ بھائی حیدرآباد میں 15% ہو گیا ہے تو اس حوالے سے لاک ڈاؤن لگانا چاہیے. تو گورنمنٹ آف سندھ اس پوائنٹ پر ہے کہ جہاں ہم 17 یا 19% تک آئیں گے اور کراچی میں ابھی تک 12% تک یا 10% تک ہم پہنچ گئے ہیں تو لاک ڈاؤن تو لگے گا. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو عمران خان اور این سی او سی کانسٹیٹیوشنلی سی سی آئی کا کام تھا جو انہوں نے این سی او سی بنایا، جو کہ میں آپ کے پروگرام میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بوگس ادارہ ہے. اور جب یہ بحران ختم ہوگا تو بالکل ایک کمیشن بننی چاہیے کہ انہوں نے انڈر کارپیٹ پنجاب میں خاص طور پر ٹیسٹیں کم کیے ہیں، انڈر کارپیٹ اموات کی ہیں جو کہ آڈٹ بھی ان کی آ چکی ہے. اور کے پی میں بھی اس طرح انہوں نے کیا جہاں ان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی. اب جہاں تک یہ جو بحران ہے، میوٹیشن جو ہے پاکستان کے اندر 3 آ چکے ہیں. ایک یو کے کی طرف سے جو وائرس ہے وہ بھی آ چکا ہے ہمارے پاس، ایک جنوبی افریقہ والا بھی آ چکا ہے اور برازیل والا بھی آ چکا ہے. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اگر پاکستان کے عوام بقول پرائم منسٹر کے اگر خیال نہیں کرتے تو انہوں نے ہی کیا نا. ٹرمپ نے جو نااہلی دکھائی امریکہ میں اور انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے. آج امریکہ میں 6 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، ہلاکت ہو چکی ہے. اب جو نواں پریزیڈنٹ آیا اس نے جو ہے ماسک پہننا شروع کیا. ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ اس کو آپ لائٹلی لیں، آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں، یہ فلو ہے. یہ سب ان کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام مس لیڈ کیا ہے. پنجاب کی جو ہے منسٹر ہیلتھ، اس نے کہا کہ یہ ویکسین ہے آپ اپنی اس پر لگائیں اور میں ذمہ دار نہیں ہوں. جہاں تک اگر سندھ حکومت بالکل اس میں جائے گی، ہم اسٹرکٹ پہلے بھی تھے، اور اگر 15-17% کسی بھی شہر میں ہوتا ہے لاک ڈاؤن لگے گا. انسان کی زندگی بچانی ہے. جہاں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ بات کی ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. سندھ حکومت 15-17% اگر کسی بھی شہر میں ہوا تو بالکل وہ لگے گا لاک ڈاؤن، کیونکہ عوام کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلے بھی ہم نے اس طرح کیا ہے. باقی عمران خان، پنجاب حکومت، کے پی حکومت نان سیریس ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا اور پاکستان جو بھگت رہا ہے انہی کی وجہ سے بھگت رہا ہے. رائٹ سر، گاٹ یور پوائنٹ. ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب. سر ازہد معذرت زحمت میں انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کی. سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ سر محض گفتن نشستن برخاستن این سی او سی کا اجلاس ہوگا، بیٹھک ہوگی، وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی، اس کے بعد اسد عمر صاحب یا وزیر اعظم صاحب ایک پریس میٹ کریں گے، ہم نے بتائیں گے کہ ماسک کس طرح سے پہننا ہے، اور اس کے بعد پھر
محفل جو ہے وہ برخاست کر دی جائے گی. یہ بتایا جائے گا کہ لوگ غریب ہیں ہمارے یہاں, اگر لاک ڈاؤن ہوا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے. سر اگر اتنے دنوں میں پچھلے لاک ڈاؤن سے لے کر کے ابھی تک کچھ وزیروں کو فارغ کر کے اور ان کی جگہ وہ پیسے کم از کم عوام پاکستان کے لیے راشن جمع کرنے میں یا آکسیجن کا انتظام کرنے میں یا وینٹیلیٹرز کا پروویژن کرنے میں لگا دیے جاتے, تو کیا اب تک خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے تھے؟ نور اللہ عارفین صاحب دیکھیں, اس حوالے سے حکومت کا جو طرز عمل رہا ہے اس کے حوالے سے پنجابی کی ایک سینگ جو ہے اس میں وہ بالکل اس کو بالکل صحیح طور پہ اس پہ فٹ آتی ہے. وہ سینگ یہ ہے کہ جاگتے رہنا ساڑھے دنا رہنا, جو کرنا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو یہ ہے یہ حکومت کا طرز عمل پورا, جب سے یہ ہے کہ یہ کووڈ-19 کا عذاب ہم پہ مسلط ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا عذاب ہے, دوسرا کووڈ-19 کا, قوم کس طرف جائے. بات یہ ہے کہ شروع سے لے کے یہ دیکھیں کفتان بارڈر سے لے کے آج تک قدم قدم پہ ان کی نااہلی ہے اور بد انتظامی ہے. کوئی کام یہ ڈھنگ سے یہ کرنے کے لیے نہیں ہے, نہ کوئی پروگرام ہے, نہ پالیسی ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ ٹیم ہے, نہ تجربہ ہے. یہ آپ نے جو یہ وزراء کو فارغ کرنے کی بات کی, دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی پرفارمنس جس کی اچھی نہیں ہے اس کو ہم فارغ کر دیتے ہیں, ایک وزارت سے اٹھا کے دوسری وزارت دے دی. یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر یہ ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ کوئی تبدیلی آنی ہے یا آنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ کیپٹن آف دا ٹیم مسٹ بی چینجڈ. جب تک یہ ہے کہ یہ کیپٹن یہ جو ہے یہ کیپٹن یہ اس کی پرفارمنس تو پوری قوم کے سامنے ہے. یہ پچھلے 3.25 سال میں جو اب مظالم اس قوم پہ ہوئے ہیں, جو یہ ہے کہ مہنگائی و بے روزگاری کی شکل میں کووڈ-19 کو کس طرح انہوں نے ٹیکل کیا ہے. دیکھیں بات میں پھر یہ کہوں گا کہ عوام پہ چھوڑا ہوا ہے جی کہ آپ یہ ہے کہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ بر وقت کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. آج بھی حالت یہ ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں نہ یہ ہے کہ وہ اکوپمنٹ موجود ہے, نہ وینٹیلیٹرز اس تعداد میں موجود ہے. آپ کو تو 1 سال کا ملا ہے, ایک سال کا طویل عرصہ تھا جس میں یہ ہے کہ آپ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے تھے. یہ ہے کہ نہ وینٹیلیٹرز, نہ ان کو چلانے کے لیے پراپر ٹریننگ ہمارے اسٹاف کی, نہ یہ ہے کہ آکسیجن جس طرح جس کوانٹٹی میں ہونی چاہیے نہ وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ کے آسرے پہ چھوڑا ہوا ہے. جس طرح ملک چل رہا ہے اسی طرح یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی یہ انہوں نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک میں یہ آپ سے کہوں گا سنجیدگی کا, ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا جائے گا, اس وقت تک خدا نخواستہ ہمارے ہمسائے میں جو صورتحال بن گئی ہے بھارت میں, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ دیں, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کریں. وہاں بھی یہ ہے کہ جو لوگ ہیں یہ ہے کہ آخر انسان ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہ انہیں بھی اس عذاب سے نجات دلائیں. وہاں مودی اور کووڈ کا عذاب ہے, یہاں یہ ہے کہ عمران خان اور کووڈ کا عذاب ہے. انسان کدھر جائے نہیں.